اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء کی 140 آیت مقدسہ ہوئی۔ شروع کے 9 آیتوں میں قرآن پاک کے متعلق کی تلک آیت الکتاب المبین، اور پھر حضور علیہ السلام کی دنیا والوں کا ایمان نہ لانے پر حضور کی انتہائی دکھ کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنا وہ نہ کریں کہ آپ نے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر آگے کہ ان کے پاس جب بھی کچھ نصیحت آتی تو اکثر یہ نافرمان ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا 10 نمبر آیت سے، اور 59 آیتوں میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ شروع ہوا، اور 34 آیتوں میں ان کا واقعہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، وہ 17 آیتوں میں۔ ہود علیہ السلام کا واقعہ پھر شروع ہوا، وہ 18 آیتوں میں۔ اور آج صالح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، 19 آیتیں اس کی ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ وہ 16 آیتوں میں، پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ 16 آیتوں میں۔ اسی طرح اس سورت کے 182 آیتوں میں یہ واقعات، کتنے واقعات؟ 7 واقعات۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام۔ 7 انبیاء کے واقعات 182 آیتوں میں، اور بچ گئے میرے خیال ہے 45 آیتیں، اس میں مختلف واقعات۔ اسی طرح 227 آیت ہماری پوری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کریم مولا نے فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، شرک سے باز آ جاؤ، بچتے کیوں نہیں ہو ان سے؟ تو میں انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو کوئی انسان کبھی کبھی اپنے اس کو جو اللہ کے بطور تحدید سے نعمت، یہ ذکر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ گناہ ہے کہ بھائی میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، تو کہتے کہ تو نے اپنی تعریف کیوں کی، تو نے یہ کیوں بولا کہ میں اچھا ہوں؟ تو یہ بھائی قرآن سے بھی ثابت ہے، آپ قرآن پاک سے دور ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی علیم، میں یہ مصر کے حالات کو میں سنواروں گا کیونکہ مجھے اللہ نے علم دیا۔ تو صالح علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت تھی، تو اس نے کہا کہ میں رسول بھی ہوں لیکن امین بھی ہوں، تمہارے اندر میں نے زندگی گزاری، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ اس واقعہ میں بھی اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کی قوم اگر نافرمان ہے تو اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی تھی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ حضرات انبیاء اسرار الہی اور لوگوں کی عزت، مال، ابرو وغیرہ سب کے امین ہوتے ہیں۔ انبیاء کے توسط سے، پھر اللہ والے کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو کسی کی عزت کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا۔ حضور علیہ السلام کے پاس کتنی امانتیں جمع تھی، پھر ہجرت کر رہے، وہ اس کے جان کے در پہ ہیں، اور حضور پھر بھی حضرت علی کو ان کے امانتیں کرتا ہے کہ یہ امانتیں تو نے واپس کرنی ہے، ورنہ لے جاتا کہ بھئی یہ تو ویسے بھی باغی ہے۔
لیکن دنیا والوں کو ایک سبق دیا کہ اللہ تمہاری مدد تو کرے گا. لوگ آتے مسائل یہ میں نے بولا سیدھے راستے پر چلو, کوئی فکر نہیں کرو. 1000 دشمن تیرے ہوں, ارے کچھ نہیں بگاڑے گا, عقیدہ پختہ رکھو. تمہارے خلاف جو بھی سازش کرے گا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 43. یاد رکھو, یہ بعض آتے یاد رکھو کہ لوگوں کو بتاؤ یوں لوگ کر رہے ہیں, یوں لوگ بولو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ تمہیں نوکری کے نکال سکتے, نہ تیرا کاروبار تباہ کر سکتا ہے. اللہ تمہیں جو دے گا وہ اسی سورہ فاتر میں 2 نمبر آتا ہے, فَلَا مُمْسِكَ لَهُ, اس کو کوئی منع نہیں کرتا, وہ اللہ تمہیں دے گا, اور جو روک لے وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. حدیث قدسی ہے کہ پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں تکلیف دے نہیں دے سکتے سوائے اسے جو اللہ کو منظور ہے, تمہیں فائدہ دے نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ کو منظور ہے. وسائل ہم مانتے الگ الگ ہیں, لیکن آپ راہ راست پہ چلیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, یہ مسئلہ یاد رکھیں. تو خیانت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتے. پیارے آقا دو جان کو اہل مکہ بچپن شریف سے محمد امین پکارتے تھے, اور اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے رہے, اور اپنے فیصلے حضور علیہ السلام سے کرواتے تھے. اور نوح صالح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور تمہاری اصلاح, تمہاری حقیقت کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس پر تم سے کوئی اجرت بھی مانگنے والا نہیں ہوں, کیونکہ میری اجرت میرا اجر تو صرف اس اللہ پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ, کیا یہاں کی نعمتوں میں تمہیں جو چین سے رہ رہے ہو, امن سے رہ رہے ہو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کیا تمہاری گرفت نہیں ہوگی کیا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, ہمیشہ رہو گے. ارے ایک دن پلٹ کے جانا ہے. سوچو ذرا, انسان کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو سوچ رہا تھا کہ میں نے ایک دن واپس آنا ہے. کچھ طریقے فی جنات وعیون, ان جنتوں باغوں اور ان چشموں میں, وزروع کھیتوں میں, ونخل کھجور, طلعها حدیم, ان کے خوشے جو ہے نرم و نازک, جس کا خوشہ نرم و نازک ہوتا ہے کھجور کا. تو ان 2 آیتوں کا خلاصہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے مزید نصیحت کرتے ہوئے اپنے قوم سے فرمایا کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم دنیا کے نعمتوں جیسے باغوں اور چشموں میں, کھیتوں اور کھجوروں میں, جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے, امن و امان کے حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ یہ نعمتیں تم سے کبھی زائل نہ ہوں گی, اور تم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا, اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے, ایسا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا فقط اتنی ہے, دا دنیا دائے پمثال دسرائی آبادا, اتل دی پکسو کسی گنان, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ, اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو. پہاڑوں کو رہنے کے لیے بھی نہیں, ایسی بس انسان رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے نا, یہ لگے ہوئے جوان کے بچے لگے ہوئے, 10 گھر ہو گئے, 20 ہو گئے, ایک دبئی میں ہو گیا, ایک امارات میں, ایک جو ہے نا عرب میں, اور ایک جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں, تو ایک تھائی لینڈ میں, تو ایک فلان لینڈ میں. تو وہ چلتے چلتے آخر, اور قبر کی فکر نہیں تھی. تو ایک صالح کہتا ہے آؤ زے پزے دیپ دنیا آکڑی بنگلی جوڑے, او دا آخر دا پارا غم دا سپر نشتا. کہتے جگہ جگہ دنیا میں تو محل بنا لیے, ارے تمہیں آخرت کے لیے ایک چھپرا بنایا, وہاں کیا کرو گے؟ یا ساکنو ساکنو قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اونچے مال کے رہنے والے ارے مٹی میں مدفون ہوں گے,
کپنزہ چتدی کورشی پم دنیا کے اور قبرستان تد مکان پستر گو گورا 5 منزلہ محل اگر دنیا میں بن گیا، قبرستان کو بھی تو مکان کے نگاہ سے دیکھو، نہ بیوی ہوگی، نہ بیٹا ہوگا، نہ بچے ہوں گے، نہ یار ہوگا، نہ دوست ہوگا، تنہائی اندھیرے ہوں گے۔ کبھی سوچا اس کے لیے تیار کیا کی؟ دنیا کے لیے پریشان ہو نوری مین دے پڑا باندھے امبار کے۔ تو فارحین کا معنی خوش اور کبھی لکھا ہے، بعض کے عرب جو ہے وہ ہا کو ہا سے بسے فارحا سے، تو یفرح فرح یفرح خوشی ہے، لیکن یہاں تو 2 چشمی ہیں، اس میں بہت سارے معنی مفسرین نے لکھے۔ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، وَلَا تُطِيعُوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ دنیا میں انسان جب الٹے انسان کے پیچھے چلتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ وقت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے، اپنی صنعت پر غرور کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، اور گھروں کو بنانے سے تمہارا مقصد رہائش اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اپنی مہارت پر غرور کرنا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرتے ہوئے وہ اعمال کرو جن کا تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ ہو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسرفین سے مراد مشرکین ہے۔ بعض مفسرین نے کہا مسرفین سے مراد وہ شخص ہے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، مسرفین وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ جتنا لوگوں کو پریشان کر سکتے کریں، دولت آ گئی، عزت آ گئی، جاہ جلال آ گئی، لوگوں کے چین کے بارے میں سوچو، کسی غریب کے بچے کو پڑھانے کے بارے میں سوچو کہ یار میرے پاس پیسہ ہے، کسی کے بچے کو پڑھا دے تو آپ نے بیٹے سے زیادہ وفادار تمہارا وہ بیٹا ہوگا۔ غریب لوگوں میں اللہ کی قسم اتنی محبت اللہ نے بھر دی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف ایک کپ چائے تو کسی غریب کو پلاؤ، تیرے لیے اپنا خون دیں گا، وہ بولے گا فکر نہ کر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، ارے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ یہ غریبوں کی وفاداری ہے۔ دولت مند سے جتنا بھی آپ سلوک کرو، بولا یہ میرے دولت کا بھوکا ہے، اس لیے میری خدمت کر، میری چمچگیری کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے بڑے غلط خیالات ہوتے ہیں۔ ہاں، اور کبھی دولت مند کے پاس آپ گئے اور اچھے لباس میں، بولے یار یہ بھی دیکھ، اور کسی دولت مند غلط دولت مندوں کی بات کروں، کسی غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی ناگوار، یار یہ غریب کے بچے بھی کل ہمیں ہمارے اندر، کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا اس بات سے کہ کسی علاقے میں غریب کا بچہ آگے گیا، بولے یار یہ آگے سامنے آ جائے گا، ہاں پھر ہمیں ہماری خامیاں بتا کے اس کو سائڈ پہ کر دو، اس کو قتل کر دیا۔ یہ فرعونیوں کی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں، انہیں دنیا و آخرت میں اللہ ذلیل کرے، بولو آمین۔ نیکوکاروں کے لیے دعا ہے، اور ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے، بولو آمین۔ تو حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو کفر، ظلم اور گناہ کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور ایمان لا کر عدل قائم کر کے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار ہو کر اصلاح نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور ان میں کچھ نیکی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں جن کا ذکر ہے یہ سر تاپائے فساد ہی فساد ہے۔ مسلمان اگر فساد کرتے کبھی اللہ کو بھی یاد کر لیتے، یا اللہ بڑا گناہ گار ہو، لیکن یہ غیر جو ہوتے ہیں، یہ جو قوم صالح، یہ تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو جادو کیو میں، تم پر جادو کبھی کہ ہمیں کیا باتیں کرتا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو ایک بشر ہے، وہ بھی ہمارے جیسے، ہمارے، تو یہ اپنے نبی کو اپنے جیسے کہنا یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن اس دور کے جن کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ یہ مت کہو بھائی، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ بھی جامع مسجد عزیزیہ میں آ جاؤ، میں آپ کو اترا، چلو سوشل میڈیا پہ رابطہ کرو
کہ قل انما انا بشر مثلکم کا معنی کیا ہے، ہم تمہیں مطمئن کر کے انشاءاللہ جواب دیں گے کہ بھائی اس کا منکر کافر ہے، لیکن طرز بیان تو سیکھو یار. ہاں پشت میں ان کو سمجھاتا ہوں. ہاں تو اس پلار تھا دمور خاون میں نتب ادب ہی کا نہیں ہے. باپ کو ابو جی کہا جائے، یہ نہیں کہ میرے باپ کا شوہر ہے، میری ماں کا شوہر ہے، باپ کو ماں کا شوہر ہے، تو یہ بے ادبی ہے نا. تو تمہیں تمیز نہیں ہے، ہم تمہیں تمیز سکھا دیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کس طرح کی جاتی ہے. میں کبھی کبھی سنتا ہوں تو ہی کہتا ہے، اور ایک ادنا کا صحابی نے نبی سے فرمایا، ارے بھائی کیا کرتے یار، وہ عرض ہی کرتے تمہیں یہ بھی تمیز نہیں، فرمانا کام بولتے، بکواس کرنا کام بولا جاتا ہے، عرض کرنا التماس. ارے علم بلاغت تھوڑے پڑھ لیتے، کچھ تمیز سیکھ لیتے. ہاں ابو لہب نے حضور کو فرمایا انا للہ و انا الیہ، یہ ممبر پر بیٹھ کے اللہ کے گواہ ہے، یہ ویسے نہیں کہ میں بکواس کرتا ہوں، یہ سے خرافات یہ سنتا ہوں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے، کیا کر رہا ہے یار، اس کو اتنے تمیز کس نے نہیں سکھائی کہ بولا صحیح کیا کرو بھائی. ہاں میں نے آپ کو باپ کو فرمایا، اس دن ہم ایک جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ادھر میرا خیال اس دن نہیں تھا، پروگرام پہ گیا تھا، تو وہاں ایک عام آدمی، وہ مسجد کمیٹی والا کیا کہتا ہے میں نے اس امام کو فرمایا، میں نے بولا اب دیکھ یہ بھی کمیٹی والے نے اس کو اتنی تمیز نہیں، امام کو تو فرما رہا ہوتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، وہ سمجھے اچھا لفظ ہے فرمانا. ہاں میں نے امام صاحب کو فرمایا، وہ تو میں نے تمیز کی بات کی، اب اس غریب کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں فرمانا ہے. تو یہ کہتے تو ہمارے جیسا ہے، اللہ اکبر. فاتح بھی آیت ان کنت من الصادقین، اگر تو سچ میں تو ایک نشانی لے کر آ. تو قوم سمود صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں کہا تم ان میں سے ہو جن پر بار بار بکثر جادو ہوا ہے، جن کی وجہ سے عقل و حواس قائم نہیں رہتے معاذ اللہ. ہاں تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح تم بھی کھاتے پیتے ہو. اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنے سچائی کی کوئی نشانی دکھا دو. قال اب ٹھیک ہے، یہ لمبی کہانی ہم نے اس سورہ ہود میں اور سورہ اس میں جو ہے یہ واقعہ پڑھا تھا، کس میں، اعراف میں 73 سے لے کر 79 تک، اور سورہ ہود میں 61 سے 68 تک، تو وہاں تفصیل تھی. یہ اللہ کی اونٹ، ناقۃ لہا شرب، وہاں تھا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹ، نسبت بڑی دولت ہے. میں کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ تمہارا کوئی بال بھی نہیں اکھاڑ پائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی. لیکن ہاں بولا اگر اس کو تکلیف دو گی، اللہ کی اونٹنی بیت اللہ شریف، ہاں اس کی نسبت اللہ کے طرف ہے. اب وہ ہاتھی والوں کا کیا حشر ہوا، تم ثابت تو کرو. جس کو اللہ کہتے ہیں میرے، پھر تم دیکھ لینا. یہ تو کہتے میں اللہ کا، لیکن اشاروں سے شیطان اور نفس سے چلتے ہو. اس کے لیے اس اونٹنے کے لیے شربن پینا ہے ایک دن، ہاں اس کے پینے کی باری ہوگی. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم، ہاں اور ایک معین دن تمہاری باری ہوگی. تو قوم کے مطالبے پر ایک اونٹنی ہے، ہاں ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، تو اس میں سے اس کے ساتھ مزاحمت نہ کرو، اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے تو اس میں تمہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی. یہ اونٹنی قوم کی معجزہ طلب کرنے پر ان کے خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے نکلتی تھی. اس کا سینہ 60 گز کا تھا. جب ان کے پینے کا دن ہوتا تھا وہ وہاں کا تمام پانی پی جاتی تھی، اور جب لوگوں کے پینے کا دن ہوتا تھا تو اس دن پانی نہیں ہوتا تھا. یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو مدارک وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو صالح علیہ السلام نے پھر ایک بات کی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، انہیں تکلیف سے نہ چھو، انہیں تکلیف نہ دو، ورنہ تمہیں اس بڑے دن کا عذاب گرفت میں لے لے گا. صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں مزید فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہ اس کو مارنا، اور نہ اس کے پاؤں رگے کاٹنا، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا.
اس دن کو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بڑا فرمایا، تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کی وجہ سے وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ بہرحال فقروہا، تو انہوں نے اس کے پاؤں کے رگے کاٹ دی، کونچے کاٹ ڈالی، فاصبحوا نادمین، ہو گئے اس پر پچھتانے والے۔ تو ارشاد فرمایا صالح علیہ السلام کہ سمجھانے کے باوجود اس اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاٹ دیے، تو صبح کو پچھتاتے رہے۔ پاؤں کی رگیں کاٹنے والے شخص کا نام قدار تھا، اور چونکہ لوگ اس فعل سے راضی تھے، اس لیے پاؤں کی رگیں کاٹنے کی نسبت ان سب کے طرف کی گئی، اور ان کا پچھتانا پاؤں کے رگیں کاٹ دینے پر عذاب نازل ہونے کے خوف سے نہ تھا، نہ کہ وہ معصیت پر توبہ کرتے ہوئے نادمیں تھے یا وہ عذاب کا معائنہ کر کے دم تو، بلکہ جب وہ گھیرے میں آ گئے، اب وہ ہر طرف سے دروازہ بند ہو گیا، بولا یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر وہ پچھتانا کیا فائدہ ہی نہیں تھا۔ تو ان کو عذاب نے پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور اکثر لوگ ان میں مومن نہیں تھے۔ تو یعنی جس عذاب کی انہوں نے خبر دی گئی تھی اس نے انہیں پکڑ لیا، اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود پر آنے والے عذاب میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ پیارے عقائد و اذان کی صداقت پر نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ غلطی پر ہیں، تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم صالح کا تھا، قوم ہود، قوم برباد قوموں کے۔ تو اے پیارے حبیب، اگر آپ پر سارے عرب والے ایمان نہ لائیں تو آپ غم نہ فرمائیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے، بلکہ یہ خود بد نصیب ہے، یہ خدا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے، کہ اس نے لوگوں کے طرف آپ جیسے پیارے نبی بھیجا، بہرحال وہ بدقسمتی سے ایمان نہ لائے۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو لایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جسے انہیں ان سے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ تو ان امتوں کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ موجودہ لوگ بھی دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ہم اگر نافرمانی کریں گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، سب کچھ اپنا کے لیے حق کہ بد کے اپنے لیے تو کرتا ہے، جس نے اچھا کیا فَلِنَفْسِهِ، اور جس نے برا کیا فَعَلَيْهَا، برائی بھی اس کی ہے، اچھائی بھی اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا پیغام، اتنے فرشتے ہیں، اتنے مخلوقات ہیں، جو راہ راست پر چلا، دنیا بھی اس کی آخرت، کیونکہ اللہ کو جب اس نے راضی کیا، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں سکون دوں گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کے پیچھے مجنون جیسے لیلا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تمہارا چین جو ہے سکون وہ برباد ہو جائے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دنیا ہاتھ میں رہے گی اور نہ آخرت، تو پھر ایسے گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ان واقعات کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی جد و جہد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ